الحمد لله رب الخلائق والبريات وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات تمام تر مومنین حضرات صاحبان اسلام و ایمان، یہاں جو بھی خلوص نیت سے آتا ہے یہ محمد و آل محمد کا دروازہ اسے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ایبٹ آباد سے ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے یہ اعلان کرایا تھا کہ میں فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہوں اور میں نے یہاں اولاد کے لیے منت مانی تھی، تو مجھے اولاد ہوئی ہے اور میں وہ منت پوری کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اسی طرح آج بھی یہ ایک عزیز نے رقعہ بھیجا ہے کہ ہم نے اپنے ایک اہل حدیث دوست کے ہاں اولاد نہ ہونے کے لیے یہاں دعا کرائی تھی، جو مولا کے صدقے میں 7 سال کے بعد اس کی یہ دعا پوری ہوئی ہے۔ تو یہاں جتنے احباب بھی ہیں، جتنے مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، اہل حدیث ہیں، حسین اور محمد و آل محمد کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں۔ جو بھی ان کے دروازے پر گداگر بن کر آتا ہے یہ کبھی بھی اس کو خالی نہیں لوٹاتے۔
جن جن لوگوں نے میرے ذمے دعائیں لگائی ہیں فردن فردن میں سب کے نام نہیں لے سکتا، آج کی رات کے صدقے میں خدا سب کی دعاؤں کو پورا کرے، بانیان مجالس کی بھی تمناؤں کو پورا کرے، حاجی اشفاق کے چچا مشتاق جعفری کے درجات بلند کرے، بھائی علامہ نسیم عباس صاحب کو خدا صحت کاملہ دے، اور بالخصوص جو بے اولاد ہیں خدا ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، عزیزی صدف ہاشمی کو اور سمر ہاشمی کو خدا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ صلوات۔ یہ دیکھیے جہاں تک ماتم کرنے کا تعلق ہے اس پر صدیوں سے جواب دیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ درود پڑھیے گا، ہر سال پمفلٹس شائع ہوتے ہیں، لہذا عزیز نوجوانوں کو یہ ایک تڑپ ہوتی ہے، یہ لگن ہوتی ہے کہ ہمارے صفات ذہن پر جواب نقش ہوں تاکہ ہم اپنے مقام پر اس کا جواب دے سکیں۔ چونکہ آج کی رات میں خود بھی بڑی تاخیر سے پہنچتا ہوں، آج تو بہت میں جلدی پہنچ گیا ہوں، کافی منت سماجتیں کر کے بانیان مجالس کی کہ سردی کا موسم ہے اور مومنین اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیشہ مجھے اپنی دعاؤں کے سائے میں رکھا۔ خدا آپ سب کو صحت و سلامتی اور عزت و عظمت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑے لمبے چوڑے سوال ہیں، واسطے نہ لکھا کریں، سوال لکھ دیا کریں، کیونکہ کبھی وقت نہیں ہوتا یا آدمی اس کا جواب دینا نہیں چاہتا۔ یہ سوال ہے اسی عزاداری پر کہ کیا امام حسین علیہ السلام کے غم میں رسول پاک کا یا اس کے گھرانے کے کسی فرد کا اہل سنت کی کتب سے گریہ کرنا ہمیں ملتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری بحث ہے کہ سیاہ لباس یہودیوں کا لباس ہے اور شیعہ حضرات یہ لباس پہنتے ہیں، تو کیا واقعی گلفام صاحب یہ لباس پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے؟ تیسرا سوال ہے کیا قرآن میں بھی ماتم کرنے کا ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ چوتھا سوال ہے آیا یہ جو ہم شبی بناتے ہیں اس شبی کا کوئی جواز قرآن اور حدیث کی روح سے ہمیں آپ دے سکتے ہیں؟ آپ کو واسطہ محمد و آل محمد کا کہ آپ ہماری تسلی فرمائیں۔ دیکھو بھائیو، یہ اتنے سوال ہیں کہ ایک ایک سوال کے جواب کے لیے مجھے مکمل طور پر ایک ایک تقریر کی ضرورت ہے، لیکن جہاں تک مختصراً مجھ سے ہو سکتا ہے میں تھوڑی سی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ یہ باہر خون کا عطیہ لینے کے لیے ایک خیمہ لگا ہوا ہے، جو احباب یہ عطیہ دینا چاہیں وہ ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے گریہ کرنے کا یا ہمارا زور زور سے دھاڑے مار کر رونے کا یا بلند آواز سے ہمارا ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا، تو سورہ النساء کی یہ آیت ہے لا یحب اللہ جہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ لا یحب اللہ جہر، اللہ بلند آواز کے ساتھ، بلند بانگ و باگ آواز پکار کے ساتھ کسی کے متعلق کوئی آواز سننا نہیں چاہتا، الا من ظلم، مگر وہ
جس پر ظلم کیا گیا ہے. یہ آیت ہے سورہ النساء کی کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے، اگر اس مظلوم نے اپنی آواز کو ظالم کے خلاف بلند کیا ہے تو اللہ اس آواز کو گویا پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ آواز ظالم کے ظلم کے خلاف اٹھتی ہے اور بلند ہوتی ہے. تو اس پوری کائنات مظلومیت کا اگر سب سے بڑا مظلوم ہے تو وہ حسین ہے، اور اگر سب سے بڑا ظالم ہے تو وہ صرف اور صرف یزید ہے کہ ظلم جس کے ظلم کے سامنے شرما رہا ہے. تو جب اللہ یہ اذن دے رہا ہے کہ جو مظلوم ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بلند آواز کے ساتھ ظالم کے خلاف اپنی پکار بلند کر سکتا ہے، تو حسین نے کربلا کے میدان میں آخری وقت میں یہ نعرہ بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ایسا جو میری امداد کرے؟ تو اس وقت نہ کوئی بیٹا تھا، نہ کوئی بھائی تھا، نہ کوئی یاور تھا، نہ کوئی ناصر تھا، سارے مارنے والے تھے. پھر حسین کن سے مدد طلب کر رہا تھا؟ حسین قیامت تک کے لیے آپ سے مدد مانگ رہا تھا کہ تم ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہنا، ہمارا حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگانا اور یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، اور مظلوم کی مظلومیت منوانے کے لیے ہماری یہ آواز بلند ہو رہی ہے. اور شکر ہے کہ یہ شیعہ قوم ظالم کے خلاف آواز بلند کر کے حسین کی مظلومیت منوا کے آج تک نہ ماننے اور ماننے والوں سے یہ منوا رہی ہے کہ ظالم یزیدی ہوتا ہے، مظلوم حسینی ہوتا ہے. رہا یہ سوال کہ آیا رسول کے گھرانے سے، رسول سے کسی نے بھی حسین پر گریہ کیا ہے؟ تو جو حضرات روزانہ میری تقریر سن رہے